الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم باب الصدق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد خداوندی ہے، اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صادقین کہا گیا ہے، علماء و صلحاء نہیں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صادقین کا لفظ فرما کر عالم و صالح کی پہچان بتا دی کہ صالح و عالم وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، وہ نیت و ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ نیز اس آیت میں سب مسلمانوں کو خطاب ہے اور قیامت تک کے لیے خطاب ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کم از کم ایک جماعت تو سچی ضرور ہوگی۔ وقال تعالی والصادقین والصادقات۔ ارشاد خداوندی ہے، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔ اس آیت کریمہ میں مرد اور عورت دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، سچے ہونے میں صادق القول ہونا بھی داخل ہے اور صادق العمل ہونا بھی، اور ایمان اور نیت میں بھی سچا ہونا داخل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورت ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے کلام میں کوئی جھوٹ ہوتا ہے، نہ عمل میں کم ہمتی اور سستی، اور نہ ہی ریاکاری وغیرہ۔ وقال تعالی فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ ارشاد خداوندی ہے، تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ دراصل اس آیت میں منافقین کو خطاب ہے کہ ابتدا میں وہ اگرچہ منافق ہی تھے تو بعد میں نفاق سے توبہ کر لیتے تو ان کا یہ ایمان مقبول ہو جاتا، کیونکہ توبہ تو موت تک قبول ہوتی ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ
اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ اور جھوٹ برائی کی رہنمائی کرتی ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ الصدق مصدر ہے باب نصر، معنی سچ بولنا۔ بر یہ بھی مصدر ہے باب نصر اور ضربہ سے، معنی ہے اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ فجور یہ بھی مصدر ہے باب نصر، معنی گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ صدق کے لغوی اور شرعی معنی۔ لغت کے اعتبار سے اگرچہ صدق کے معنی سچ بولنا اور واقعے کے مطابق بات کہنا کہے جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے صدق انسان کی زبان اور قول کے ساتھ مخصوص ہو جاتا ہے، مگر شریعت کی اصطلاح میں صدق کے تحت انسان کے قول کی طرح خود اس کا اپنا فعل بھی داخل ہے۔ اور صدق فی الفعل کے معنی یہ ہیں کہ انسان جو زبان سے کہے اس پر عمل بھی کرے، اس کو پورا بھی کرے۔ اس لحاظ سے صدق فی الفعل کا تعلق اپنی ذات سے ہو جاتا ہے، جیسا کہ صدق فی القول کا تعلق غیر سے ہوتا ہے، یعنی کسی کے متعلق جو بات کہے بالکل سچی اور واقعے کے مطابق کہے۔ قرآن کریم میں صدق کا استعمال، ابھی ہم نے اوپر باب کے تحت باب کی مناسبت سے تین آیات پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات اوپر پیش کی گئی ہیں، ان میں آیت کریمہ نمبر 3 میں صدق فی الفعل کو ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 2 میں صدق فی القول اور صدق فی الفعل دونوں کا احتمال ہے، اور آیت کریمہ نمبر 1 میں صرف صدق فی القول ہے۔ صدق فی القول کی خلاف ورزی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، واقعے کے خلاف بات کہنا، اس پر قرآن کریم میں بے شمار وعیدیں آئی ہیں، حتیٰ کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت تک کی تصریح ہے۔ اسی طرح صدق فی الفعل کی خلاف ورزی یعنی جو زبان سے کہنا اس پر عمل نہ کرنا، اس پر بھی شدید وعید آئی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کرتے نہیں وہ زبان سے کیوں کہتے ہو۔ یعنی بڑی بری بات ہے، بلکہ زبردست اخلاقی کمزوری ہے کہ جو زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو۔ انسان کو اپنی زبان کا پاس ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو زبان سے کہا اسے پورا کرنا چاہیے۔
گویا ایمان کے دعوے کے بالکل منافی ہے کہ جو تم زبان سے کہو اس پر عمل نہ کرو، یا جو عہد کرو اس کو پورا نہ کرو۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ارشاد ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک کہ تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو۔ اس لیے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صادق القول یعنی راست گفتار بھی ہو اور صادق الفعل یعنی راست کردار بھی ہو، یعنی بات کا بھی سچا ہو اور کردار کا بھی سچا ہو، تب ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے اور خدا کی ناراضگی اور اس کے قہر و غضب سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ طور پر قول یا فعل میں جھوٹ سرزد ہو جائے تو فوراً اس سے توبہ و استغفار کرے، اور اگر وہ قول یا فعل کسی دوسرے شخص کے حق سے متعلق ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس سے معاف کرانا بھی از بس ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں میں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی جھوٹ دونوں قسم کا، یعنی قولاً بھی اور عملاً بھی اس قدر عام ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے کوئی گناہ اور جرم نہیں سمجھتے بلکہ ہنر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے طرح طرح سے اللہ کا قہر و غضب ہم مسلمانوں پر نازل ہو رہا ہے، العیاذ باللہ۔ قول اور فعل میں سچائی اختیار کرنے اور عادت ڈالنے کا ثمرہ یہ ہے، انسان کو یہ صلہ ملتا ہے کہ انسان صادقین کے درجے سے ترقی کر کے صدیقین کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان الصدق یہدی الی البر، مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا بذات خود بھی نیک عادت ہے، اور آدمی جب سچائی کو اپناتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ آدمی زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح کردار ادا کرتا ہے، اور سچائی اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کو دو انعام ملتے ہیں، ایک دنیا میں، دوسرا آخرت میں۔ دنیا کا انعام یہ ملتا ہے کہ یہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بذات خود ایک خبیث عادت ہے۔ آدمی اگر ہر موقع پر جھوٹ کو اپناتا رہتا ہے تو اس آدمی میں فسق و فجور کا میلان پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کا دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں لعنت و پھٹکار بھی پڑتی رہتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا فیصلہ اوپر بھی سنایا گیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا حشر منافقوں میں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت زیادہ وضاحت کے ساتھ آئی ہے، وہ یہ ہے لا یزال العبد یکذب
ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى سود قلبه فيكتب عند الله من الكذابين. ہمیشہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اسی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال صدق کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ انسان مقام صدیقیت حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ پر بڑی وعید آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر بری کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کی لعنت کا نعوذ باللہ من ذالک مستحق بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے حدیث پاک پڑھی تھی، فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَذَّابِينَ، ہم سے سبقت لسانی ہوئی تھی۔ اصل حدیث پاک ہے فَيُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔